بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ فانی ہے، اور ہم یہاں بطور مسافر کے رہ رہے ہیں۔ یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، بلکہ ہم مسافر ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ایک لمبا سفر کرنا ہے۔ قبر کا سفر ہے، آخرت کا سفر ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جتنا لمبا سفر ہو اس کے لیے تیاری بھی زیادہ ہوتی ہے، صادرہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی سامان سفر۔ تو لہذا یہ تو ہم عارضی طور پر یہاں آئے ہیں، کتنا سامنے رہنا ہے یہ تو پتہ بھی نہیں ہے۔ آج شام گزاری ہے تو پتہ نہیں صبح ہوتی ہے یا نہیں، صبح ہے تو رات کا پتہ نہیں رات ہوتی ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، صرف تیاری کرنے کے لیے آیا ہے، پیپر دینے کے لیے آیا ہے، امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ جو ہی پیپر دے گا پھر رخصت ہو گیا، ہمیشہ کسی انسان نے نہیں رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یا فرمائے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو فنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس بات کا تو خیر کوئی شخص بھی انکار نہیں کرے گا، چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے، اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ اس چیز کا جو ہے اعتراف کرتا ہے کہ میں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، چاہے حاکم وقت ہو، ڈاکٹر ہو، معالج ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، غریب ہو، امیر ہو، دولت والا ہو، محلات بنا کر کے بیٹھا ہوا ہو، ساری چیزیں جو ہے اس کے لیے عارضی ہیں۔ جب خود اس دنیا سے چلا گیا تو باقی اس کے لیے کیا فرق۔ تو لہٰذا آگے جو ہم نے سفر کرنا ہے اس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، اور اس سفر کے لیے جو زاد راہ ہے وہ کوئی دولت نہیں ہے، کوئی ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں عمل صالح، نیک اعمال۔ اور جتنا زیادہ نیک اعمال ہوں گے اس کا سفر جو ہے بڑا مزے کا گزرے گا، ایسا مزے کا کہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو تمہارے دل میں آئے گا وہی کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، جو خیال پیدا ہوگا وہ چیز جو ہے تمہارے سامنے کر دی جائے گی۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ موت جو ہے وہ حقیقی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کان کا غریب او عابر سبیل، فرمایا دنیا میں تم رہ رہے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے، فرمایا ایسے دن گزارو گویا کہ مسافر ہو۔ مسافر کہیں جاتا ہے تو کتنا دن رہتا ہے؟ 5 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، زیادہ تو نہیں، کیونکہ اس نے اپنے گھر کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو فرمایا خود کو مسافر سمجھو، بلکہ آپ نے فرمایا اس سے بھی کم، گویا کہ آپ ایک راستہ جو ہے عبور کر رہے ہو تو راستہ عبور کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جو مین روڈ ہے، راستہ ہے، اسے گزرنے میں جو ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے یہی سمجھو، اور یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی رائے، وہ فرماتے ہیں اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح، فرمایا شام اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے، بس صبح کے آنے کا انتظار نہیں کرنا، پتہ نہیں ہے کہ اسی بستر پر تمہیں موت آ جائے۔ تو لہٰذا اب یہ جو گھڑیاں چند مل گئی ہیں، کچھ اللہ کو یاد کر لیں، عبادت کر لیں، جو ہے صبح ہونے سے پہلے اگر موت آ گئی تو پھر وہ لمبا سفر جو کرنا ہے اس کے لیے کوئی تیاری تو ہے نہیں، تو تیاری کر لیں، اللہ کا ذکر کر کے جو ہے نا، اللہ کو یاد کر کے جو ہے رات اس انداز سے جو ہے وہ گزاریں۔ فرمایا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، فرمایا جب صبح ہو جائے تو پھر شام کے آنے کا انتظار نہیں کرنا۔ یہ جو صبح کے 8 10 12 گھنٹے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کر لیں، شام کے آنے کا انتظار نہ کریں، پتہ ہی نہیں ہے رات آنے سے پہلے جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں۔ خود من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، فرمایا اللہ نے یہ جو تمہیں تندرستی دی ہے اس میں کچھ کر لیں، کیونکہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، بیماریاں بھی تو لگتی ہیں، تو اس وقت نیکیاں جمع نہیں ہو سکتی۔ یا فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کی یہ چند سانس عطا فرما دیے ہیں، انہیں غنیمت جانیں، کچھ اعمال جمع کریں اس سے پہلے کہ موت آئے گی۔ موت آئے گی تو پھر سے اعمال کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو جائے گا، تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی کا وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں، کبھی نماز ہو رہی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی مسجد میں نماز کا انتظار ہو رہا ہے، کبھی مخلوق کے خدا کی خدمت ہو رہی ہے، یعنی بہت سارے اعمال ہیں آپ جمع کر سکتے ہیں کہ فوت ہوئے تو اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو جائیں، صرف نہ صرف نماز جنازہ پڑھیں بلکہ اسے دفنا کر کے آئیں،
اور کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کریں. یعنی یہ بہت سارے وسائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کے عطا فرمایا، اور یہی زاد دے رہا ہے. باقی جو آپ نے جتنے بھی پلاٹ بنائے ہوئے ہیں، جتنے بھی پلازے بنائے ہوئے ہیں، جتنی بھی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، جتنی بھی گاڑیاں خرید کی ہوئی ہیں، جو کچھ بھی ہے، تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، وہ دوسرے وارث آ جائیں گے، دوسرے مالک آ جائیں گے، تمہاری ملکیت کا خاتمہ ہو جائے گا. ہاں، جو تم نے اعمال جمع کیے ہیں وہ کوئی نہیں لے سکتا. جو نیکیاں جمع کی ہیں وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گی، ایسی ساتھ رہیں گی کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان فوت ہوتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. دو واپس آ جاتے ہیں، ایک اس کے ساتھ رہتی ہے. دو جو واپس آتے ہیں اس کا جو خاندان ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، قبیلہ ہے، برادری ہے، دوست ہے، دفنانے کے بعد واپس آ گئے. دوسرا اس کی جائیداد ہے، مال ہے. یعنی اگر چار پہ پر لے کر گئے، گاڑی پر لے کر گئے، یہ تو نہیں کہ گاڑی بھی وہاں دفنا دیں گے، نہیں، وہ بھی واپس لائیں گے. تیسری چیز ہے وہ ہے اعمال. اچھے اعمال ہیں تو پھر قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یہ ہے زادرہ، یہ ہے اعمال صالح، یہ ہیں جو انسان کے اس لمبے سفر میں کام آنے والے ہیں. فرمایا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، یعنی کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے، تو فرمایا اللہ کے فرشتے ان پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ غمگین ہونا ہے، اور تمہیں خوشخبری ہے اس جنت کی جن کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا. فرمایا کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کی تم جو ہے طلبگار ہوگے. فرمایا یہ جو غفور بھی ہے، رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی طرف سے جو ہے ملنے والا یہ اعزاز ہے، مہمانی ہے. گویا کہ دنیا میں زیادہ رات زیادہ جمع کرنے کا اعزاز یہ ملے گا، قیامت کے دن تم اللہ کے مہمان جو ہے وہ بن جاؤ گے. تو اس انداز سے جو ہے نیکیاں جمع کرنی ہے. یعنی دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے کرنے والے کام انہیں کرتے رہنا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن سے بعد رہنا ہے، منہیات ہے ان سے دور رہنا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا، صلہ رحمی کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو آپ کا بہترین ذات راہ ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ قاطع رحمی سے جو اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے جو تمہیں دوزخ کا ایندھن بنا دیں گے. حسد نہیں کرنا، بغض نہیں رکھنا، کوئی جس طرح کا بھی ہو، ہر ایک سے جو ہے اچھے انداز سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے. اور یہ بات یاد رکھے، یہ عمر ویسی تھوڑی سی ہے، سفر بہت بڑا ہے. عمر تو کتنا ہے، 60 70 سال، پتہ نہیں وہ سارے ملتی بھی ہے نہیں. تو لہٰذا جو ہے نماز کا اہتمام کریں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کریں، غربا فقراء پر جو ہے وہ خرچ کریں. اسی طرح جو ہے وہ نیکیاں سر انجام دیں، جیسے بدیاں اگر ہیں بھی گناہ تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور رشتہ داروں کے ساتھ وہی تعلق، فرمایا والذین یصلون ما امر به یصلى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سورہ رات کی آیت نمبر 21 سے 24 تک. فرمایا وہ لوگ جو تعلق جوڑتے ہیں، جن کے ساتھ تعلق جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے جو ہے خوف زدہ رہتے ہیں. فرمایا کہ پریشانی پر جو ہے صبر کرتے ہیں، اپنے رب کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی خوشنودی کے متلاشی رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، اور نیکی کے ذریعے سے جو ہے بدی کا جو ہے وہ ازالہ کرتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا گھر جو ہے بڑا عمدہ ہے، جنات ہیں، ہمیشہ کے رہنے والے باغات ہوں گے. فرمایا اس میں داخل ہوں گے وہ بھی، اور جو ان کی نیک اور سارے اولاد جو ان کے طریقے پر چلے، آبا و اجداد ہیں، بیوی بچے ہیں، سارے ہیں. اور اللہ کے فرشتے جو ہے ان کے پاس آئیں گے ہر وقت دروازے کے سامنے اور کہیں گے السلام علیکم، جو ہے وہ سلیوٹ جو ہے کریں گے. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ دنیا میں آنے والی مشکلات پر صبر کیا. تو فرمایا ایسے لوگوں کا انجام جو ہے بڑا خوبصورت ہے. اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، بدی کا ارتکاب کرتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں، تو وہ اس انعامات سے جو ہے محروم رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. جیسے کہ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر به یصلح ویفسدون فی الارض اولئک هم اللعنۃ ولعنۃ الضالین. فرمایا وہ لوگ جو اللہ سے کے وعدے کو توڑتے ہیں، وعدہ پختہ کرنے کے باوجود، اور رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں، زمین میں فساد فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا ان کا گھر بھی جو ہے برا گھر ہوگا. تو حضرات گرامی، بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، تو الغرض آپ اس لمبے سفر کے لیے اچھی تیاری کر لیں، تاکہ آپ کی
اخروی زندگی جو ہے بہتر ہو، کیونکہ کامیاب تو وہی ہے جس کی اخروی زندگی بہتر ہے۔ دنیا میں تو یہ کوئی کامیابی تو نہیں ہے کہ آپ اتنی ساری دولت اکٹھی کر لی، آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، یہ تو عارضی چیزیں ہیں، اڑ جائیں گی، دوسرے لوگ لے جائیں گے، بلکہ آپ کی جو آپ کے چھوڑا مال جو ہے اس پر تو لڑائی شروع کر دیں گے، قتل عام ہونے لگے گا۔ تو آپ وہ کیوں نہیں نیکیاں جمع کرتے جو آپ کے ساتھ رہیں گی؟ وہ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں جو اس دنیا میں رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔